معزز صافی حضرات، جیسا کہ آپ دوستوں کے علم میں ہے کہ کانگو وائرس ایک خطرناک مرض ہے اور ہر سال عید کی قربانی کے موقع پر یہ مرض اکثر جانوروں میں پایا جاتا ہے، اور حکومتی اور لائف سٹاک کی غفلت کی وجہ سے اور بروقت سپرے نہ کرنے کی وجہ سے یہ انسانی جانوں میں منتقل ہوتی ہے اور اس سے کئی لوگ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ معزز صافی حضرات، یہی واقعہ میرے خاندان کے ساتھ کلیشے خان کوئٹہ میں پیش آیا کہ ہم نے مشرقی بائی پاس کی پیڑا منڈی سے بیل بکریاں خریدی۔ 3 بیل تھے اس میں اور 1 بکری۔ اسی طرح معمول کے مطابق نماز کے بعد جب ہم عیدگاہ پڑھ کے آتے ہیں، ہر ایک اپنی قربانیوں کا ذبح کرنا، سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کا وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم اس جان لیوا بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور میرے گھر سے 5 افراد اس وائرس میں مبتلا ہوئے۔ حکومتی غفلت کی یہ انتہا کہ اس بیماری کے شکار افراد کو کوئی ہاسپٹل ایڈمٹ تک نہیں کرتا۔ ہمارے ایک پیشنٹ کو شاید آپ صافی حضرات کے علم میں ہو کہ جب ہم 2 پیشنٹ کراچی لے گئے، اس کے ساتھ ڈو ہاسپٹل میں جو واقعہ پیش آیا، شاید آپ حضرات نے بھی سوشل میڈیا پر اس کو دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ہمارے پیسے بھی ایڈمٹ ہوتے ہیں، ہمیں ایڈمیشن فارم بھی ملتے ہیں۔ جب مریض کو ہم بروقت لاتے ہیں تو پھر بعد میں یہ لوگ انکار کرتے ہیں، جس پہ کچھ تنازع بھی ہوا، شاید یہ بھی آپ لوگوں کے علم میں ہو۔ وہاں پر بھی حکومتی سطح پر کوئی پرسان حال تک نہیں ہوتا، اور اس بے بسی اور لاچاری کے عالم میں اس بیماری کا شکار ہمارا ایک نوجوان جو میرا بھائی ہے، نصیر احمد، اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، اور پھر حکومتی سطح پر کوئی نوٹس تک نہیں لیا جاتا۔ نہ جنازے میں نہ فاتحہ خوانی میں کوئی حکومتی نمائندہ شریک ہوتا ہے، اور اس کے دوسرے روز ہمارا دوسرا نوجوان عبدالرحمن شہید ہوا، جو کہ ہماری پہلے جنازے کی تدفین کے بعد میرے بچوں کو میں نے ان کو ساتھ کر کے کراچی ہم اس کو شفٹ کر رہے تھے، کراچی لے جا رہے تھے، تو وہ راستے میں وٹ کے مقام پر جو ہے نا فوت ہو گئے۔ تو پھر کچھ بچے ہمارے اس میت کے ساتھ واپس آئے اور کچھ جو ہے نا مریضوں کو کراچی کی طرف روانہ کرتے چلے گئے۔ اطلاع آتی ہے اور اس کے بعد ہمیں ایک غم پہ ایک اور غم کا جب پتہ چلتا ہے تو اس پر بھی حکومتی سطح پر نہ کوئی رابطہ ہم سے کیا جاتا ہے، اور نہ ہی ہمارے خاندان کے غم اور دکھ میں کوئی شریک ہوتا ہے۔ یہاں تک معاملہ ختم نہیں ہوتا، ہم نے اپنے دوسرے لاش عبدالرحمن بھائی کو جو شہید ہوئے اس کو دفناتے ہیں، پھر مسجد کی طرف فاتحہ کے لیے آتے ہیں۔ اسی روز 4-5 بجے کے قریب پھر ہمیں فون آتی ہے، اطلاع آتا ہے کہ ہمارا جو تیسرا جوان محمد اسماعیل ہے، جو کہ وہ بھی میرا کزن ہے، عبدالرحمن سے بڑا ہے، عبدالرحمن کا بھائی ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ اور میرے گھر کے ساتھ، میرے اس غم کے ساتھ پورا کلیشے خان جو ہے نا وہ غم میں ڈوب جاتا ہے، اور ابھی تک ہمارے گھر کے کچھ افراد جو غم کی وجہ سے غم سے نڈال ہو کر بیمار پڑے ہیں، اور علاقے میں ابھی تک غم کا سما چھایا ہوا ہے۔
معزز صافی حضرات، میرے اس تیسرے جنازے کے بعد یعنی ہر روز ہماری ایک تدفین ہوتی رہی۔ منگل کے دن میں نے میرے بھائی نصیر احمد کو دفنایا، اور بدھ کے دن میں نے اپنے کزن عبد الرحمن کو دفنایا، اور جمعرات کے دن میں نے اپنے کزن محمد اسماعیل کو دفنایا۔ میری یہ کانفرنس حکومتی غفلت کی وجہ سے میں کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ واقعہ ہوا، اللہ نے شکر ہے الحمدللہ ہمیں صبر دی۔ میرا اس پر ایمان ہے کہ میرے ان بچوں نے، میرے بھائی نے، میرے کزن نے جانا ہی تھا، اس کے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ نے مجھے صبر دی، میرے علاقے والوں نے مجھے اطمینان دلایا، وہ میرے غم میں میرے ساتھ برابر کے شریک رہے، انہوں نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ پورے کوئٹہ سے ہمارے لیے لوگ تعزیت کے لیے آج تک آتے رہے اور آتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن حکومتی لوگوں سے میرا شکوہ ہے، صحت کے ڈپارٹمنٹ سے میرا شکوہ ہے۔ صحت کے ڈپارٹمنٹ کو حکومت بلوچستان سے، خاص کر وزیر اعلیٰ بلوچستان سے میری یہ درخواست ہے کہ کم سے کم وہ صحت کے محکمے کو کم از کم تھوڑا سا ٹھیک کر دیں۔ اس طرح ناپرسان نہ چھوڑے کہ اس کا کوئی خیر خبر نہ لیتا ہو، کیونکہ صحت سے ہماری زندگی اور موت کے مسئلے جو ہیں نا وہ درپیش ہیں۔ پورے بلوچستان سے جہاں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، جس بندے کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کوئی حادثہ ہوتا ہے، وہ اپنے پیشنٹس کو کیپٹل پہ لاتے ہیں، کوئٹہ شہری پہ لاتے ہیں۔ مضافات میں ہمارے ایسے ڈاکٹر، ایسی ڈسپنسریاں، ایسے ہاسپٹلز نہیں ہیں پورے بلوچستان کے حوالے سے۔ تو جس کو بھی، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، جس کو بھی کوئی بڑا سانحہ پیش آتا ہے تو فرسٹ ٹائم کیپٹل کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اور جب ہمارے کیپٹل کا یہ حال ہے، جہاں پہ غریب طبقہ، متوسط طبقہ لازماً وہ انہی سرکاری ہاسپٹلس کا رخ کرتے ہیں، سول ہاسپٹل ہو گیا، بی ایم سی ہو گئی، یا چیسٹ کے لحاظ سے وہ ہاسپٹلز ہو گئے۔ اور اسی سلسلے میں ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے جو اس غفلت میں ملوث ہو۔ اس پر میرے ان 3 افراد کے قتل کا FIR درج کیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو۔ اور میرا حکومتی سطح پر حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ اس بات کی نوٹس لی جائے اور مالی معاونت فراہم کی جائے اور متاثرین کے لیے امداد کا اعلان کیا جائے۔ جو افراد اس وقت کراچی میں زیر علاج ہیں، حکومتی سطح پر اس کا علاج معالجہ کیا جائے، اور جو جان کی بازی ہار چکے ہیں، حکومت بلوچستان فوری طور پر میرے خاندان کے ساتھ مالی امداد کا اعلان کرے۔ بصورت دیگر ہم شاید احتجاج پر آ جائیں، جس کا ہم حق محفوظ رکھتے ہیں۔